بلند تر صلوات. علی یزدان سے گزارش ہے تشریف لائیں نذرانہ عقیدت بارگاہ معصوم میں پیش فرمائیں بآواز بلند صلوات. صلوات. با وفا یا عباس، با وفا یا عباس، سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے اعلام. سلام غازی. جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی، لبوں پہ تیرا ہے نام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے سلام غازی. تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ، علم پہ سایہ ہے پنجتن کا، بلند تیرا مقام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی. صلوات. واجل فرجان. کیا کہنے سبحان اللہ. شبیر آپ سے درخواست ہے تشریف لائیں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں بآواز بلند صلوات. صلوات محمد وعلی محمد. صدائیں دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ. صدائیں دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ. نہ بدلو حج کا ارادہ، نہ بدلو حج کا ارادہ، حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ. صدائیں دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ. تم اپنے جد کے مقام میں ہو بے دیار نہیں، حسین مجھ کو زمانے کا اعتبار نہیں. ہے ساتھ ثانی زہرا، ہے ساتھ ثانی زہرا، حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ. صدائیں دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ. تمہارے پاؤں پکڑتی ہے سرزمین حرم، خدا کے واسطہ کہ نہ اب بڑھاؤ قدم. نہ جاؤ جانب کوفہ، حسین رک جاؤ. صدائیں دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ. صلوات محمد وعلی محمد. پھر بھی درود پڑھیں سارے مولا کی ذات پہ. صلی علی محمد اے محمد. عادی رضا سے درخواست ہے تشریف لائیں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر،
نعرے رسالت، نعرے حیدری، حیدری، صلوات۔ مجھے یقین ہے ایک روز ایسا آئے گا، میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا، مجھے یقین ہے ایک روز ایسا آئے گا، میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا۔ تو کیا ہوا جو میسر نہیں ہے زاد سفر، کرم حسین سخی کا جو ہو گیا مجھ پر، میں ایک لمحے میں پہنچوں گا کربلا اڑ کر، سمٹتی جائے گی میرے سفر کی راہ گزر، نصیب میرا نیا راستہ بنائے گا، میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا۔ انہیں پتہ ہے میرے دل کی آرزو کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ دل میرا کیوں تڑپتا ہے، انہی کے نام سے دل با خدا دھڑکتا ہے، میرے تو خواب و خیالوں میں ان کا روضہ ہے، عطا سے ان کی ہی تعبیر خواب پائے گا، میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا۔ صلوات۔ محمد التماس کرتا ہوں جناب سید عباس کاظمی صاحب سے تشریف لائیں، نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں بآواز بلند صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ مولا میرا وی گھر ہووے اتے علماں دی چھاں ہووے، مولا میرا وی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے، میرے دروازے تے لکھیا، میرے دروازے تے لکھیا پنجاں باراں دا نا ہووے، مولا میرا یا مولا مولا میرا وی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے،
میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر کرانا ہے حسن مولا دا دسترخوان ویڑے وچ سجانا ہے کھواواں میں جتھے لنگر کھواواں میں جتھے لنگر کوئی ایسی بھی تھاں ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے میرے دروازے تے لکھیا میرے دروازے تے لکھیا پنجاں باراں دا نہ ہووے صلوات محمد وعجل فرج آل محمد. کیا کہنے التماس کرتا ہوں مصدق بھائی سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت بارگاہ معصوم میں پیش فرمائیں. Yes, please. کربلا کے رن میں کوئی قافلہ لوٹا گیا اے عزیزو خاندان مصطفیٰ لوٹا گیا کربلا کے رن میں کوئی قافلہ لوٹا گیا 11ویں شب روشنی دیکھی تو زینب نے کہا 11ویں شب روشنی دیکھی تو زینب نے کہا ظالموں لوٹو گے اب کیا کربلا لوٹا گیا ظالموں لوٹو گے اب کیا کربلا لوٹا گیا یا خدا لوٹا نہ جائے کوئی کنبہ اس طرح یا خدا لوٹا نہ جائے کوئی کنبہ اس طرح جس طرح زہرا کا کنبہ جا بجا لوٹا گیا جس طرح زہرا کا کنبہ جا بجا لوٹا گیا صلوات کیا کہنے جزاکم الخیر. التجا جناب سے ببرباد جعفری صاحب سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت بارگاہ معصومین علیہ السلام میں پیش فرمائیں بآواز بلند صلوات. درود بر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ جس طرح سے پاجی درود بھیجتے ہیں کاش سب اس طرح درود بھیجتے ہیں. مل کر درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ خالق کا نام بلند ہے سب مل کر بلند جواب دیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری
حیدری برائے خوشنودی محمد وآل محمد بواز بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا امام حسین علیہ السلام کی شان میں منقبت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر. حکیم انکل اجازت ہے شروع کروں؟ اگر آمادہ ہیں ذکر مولا حسین سننے کے لیے تو مل کر درود بھیجیں محمد وآل محمد کی ذات پر. صلی علی محمد چل چل درے چل درے شبیر پر رتبہ سوا ہو جائے گا. کیا کہنے آپ کے؟ چل درے شبیر پر رتبہ سوا ہو جائے گا. اب جس کو میری بات پر یقین ہے انشاءاللہ ضرور میرا ساتھ دے گا. چل درے شبیر پر رتبہ سوا ہو جائے گا. رزاق بھائی توجہ ہے. کل میں نے پڑھا تھا چلو حسین کے در پر بلا رہے ہیں حسین. آج میں پڑھ رہا ہوں چل درے شبیر پر رتبہ سوا ہو جائے گا. توجہ چاہ رہا ہوں. چل درے شبیر پر رتبہ سوا ہو جائے گا. کل میں آپ سب سے مخاطب تھا, آج میں کس سے مخاطب ہوں دیکھیے گا. دوسرا مصرعون بھائی دیکھیے گا. چل درے شبیر پر رتبہ سوا ہو جائے گا. ارے خانہ کعبہ تمہارا خانہ کعبہ تمہارا حج ادا ہو جائے. ماشاءاللہ جی ہیں. خانہ کعبہ تمہارا حج ادا ہو جائے گا. چل درے شبیر پر رتبہ سوا ہو جائے گا. جون بھائی مصرع دیکھیے گا, شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں. چل درے شبیر پر رتبہ سوا ہو جائے گا. چلیں شعر دیکھیے گا. اور فیصلے فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا. چل درے شبیر پر رتبہ سوا ہو جائے گا. پر فیصلے 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 میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا. کیسا فاصلہ ہو جائے گا؟ فیصلے فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا. ارے حر نہیں بن پائے گا تو حرملا ہو جائے گا. حیدر حیدر جی فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا. ارے حر نہیں بن پائے گا تو حرملا ہو جائے گا. شعر پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا. اور کیا ضروری ہے کہ تجھ کو مس کرے زہرا کلا. ماشاءاللہ. قبلہ کی آمد پر درود بھیجے گا محمد وآل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد
مبشر بھائی مولا حسین کی شان میں کلام. اور کیا ضروری ہے کہ تجھ کو مس کرے زہرا کا لال. کیا ضروری ہے کہ تجھ کو مس کرے زہرا کا لال. ارے کام جھولے ہی سے جب فطرس تیرا ہو جائے گا. مل کے حیدری کام جھولے ہی سے جب فطرس تیرا ہو جائے گا. شعر پیش کرنا دیکھیے گا. اور شیخ کو لا کر بٹھا دو مجلس شبیر میں. آپ کی مرضی، آپ کس طرح سنتے ہیں. شیخ کو لا کر بٹھا دو. چل درے شبیر پر رتبہ سوا ہو جائے گا. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چل درے شبیر پر رتبہ سوا ہو جائے گا، رتبہ سوا ہو جائے گا. اب شعر دیکھیے گا. شیخ کو لا کر بٹھا دو مجلس شبیر میں. ارے دیکھنا وہ جلتے جلتے، دیکھنا وہ جلتے جلتے، دیکھنا وہ جلتے جلتے کوئلہ ہو جائے گا. چل درے شبیر پر رتبہ سوا. ارے انبیاء میں مذکر شعر دیکھیے گا. انبیاء سے کہہ رہے ہیں مصطفیٰ گھبراؤ مت. مولا حسین کی شان دیکھیے گا، مولا حسین کی شان دیکھیے گا. انبیاء سے کہہ رہے ہیں مصطفیٰ گھبراؤ مت. ارے آ گئے شبیر اب سب کا بھلا ہو جائے گا. بار محمد و اہل بیت محمد صلوات. ما صلی علی محمد و آل محمد. آج کی مجلس کی جو نظر امام ہے وہ جناب سید خرم عباس بخاری صاحب، ان کی فیملی کی طرف سے. ہم دعا گوائیں مولا ان کی رزق اور توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. خطیب ولایت، نقیب ولایت، عمدۃ الواعظین، احسن الواعظین، مجاہد المتکلمین، حضرت علامہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. ان کی سرزمین وہ ہے جہاں علوم کے چشمے پھوٹتے ہیں. میں کوئی ان کے تعارف میں صرف 10 سیکنڈ لوں گا. پاکستان کی تاریخ کے اندر اٹھا لیں، نجف اور لکھنؤ کے مدارس ایک لیول پہ ہوا کرتے تھے. حافظ کے قبلہ علامہ بشیر انصاری صاحب، مرزا یوسف حسین صاحب، نجم الحسن کراری صاحب، یہ سارے لکھنؤ کے پڑھے ہوئے ہیں. تو قبلہ کا وہاں سے تعلق ہے. ان کی خدمت میں سجائے و تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت بارگاہ معصوم میں پیش فرمائیں بآواز بلند صلوات. برائے ظہور سرکار ولی الاسد زمان بلند تر صلوات. برائے خوشنو دیا جناب سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات.
فاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر. المعروف من غیر رویہ الخالق من غیر رویہ. الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد. ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی التہمی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر وشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسقر الاشجع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب. امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب. وعلی سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجبہ بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وسخاوتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ما سألتکم من اجر فہو لکم. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. عزاداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، خداوند عالم اس آیہ مبارکہ میں اہل بیت کی محبت کا فائدہ کسے ملتا ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو بھی اہل بیت کو چاہے گا اسے اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا. محبت کا فائدہ تو ہے ہی، جو بغیر محبت کے بھی انہیں پکار لیتا ہے اسے بھی فائدہ ملتا ہے. اور یہ بات خالی آپ کو نہیں پتہ ہے کہ جو محبت میں پکارے اسی کو فائدہ ملتا ہے، یہ دشمن تک کے پتہ ہے کہ محبت نہ بھی ہو لیکن اگر انہیں پکارا جائے تو فائدہ ملتا ہے. تبھی تو ایک بار نہیں 70 بار کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اسی لیے کہا نا، کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ فائدہ ملتا ہے جب جان پا اسلام کی بنتی ہے تو علی آتے ہی آتے ہیں. تو غور کیجیے گا تو یہ فائدے کی باتیں مسلسل آپ سے ہو رہی ہیں، اور اہل بیت کو ہم نے چاہا تو کوئی نقصان نہیں ہے، نہ یہاں نہ وہاں، کہیں بھی کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے. وہ ہمیشہ فائدے مند ہی چیزیں ہوتی ہیں جو اہل بیت کے توسل سے ملتی ہیں، اہل بیت کے وسیلے سے ملتی ہیں. ہم چونکہ محترم بنے ہیں تو ہم اپنی وجہ سے محترم نہیں بنے ہیں،
ورنہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، آنکھیں ہر ایک کے پاس دو ہیں، کان ہر ایک کے پاس دو ہیں، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، دکھنے والا جسم ایک جیسا ہے، مگر ہر کوئی ہم جیسا محترم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب تھوڑی کہلائے عزادار حسین، ہم کہلائے عزادار حسین۔ یہ تھوڑی سی تمہید ہے جسے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اور تاکہ آنے والے آ جائیں اور اس کے بعد پھر بات کا آغاز کیا جائے۔ اور اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ حضرات تھوڑا سمٹ کے آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت بھی نہ ہو۔ کہ ابھی تو یہ صلوات مجھے سنائی دے رہی ہے، اتنی آہستہ پڑھیے کہ سنائی نہ دے۔ اب دیکھیے یہ پتہ ہے کہ بھائی لنگر بعد میں ملتا ہے، لیکن کم سے کم یہ تو بتائیں کہ ہم بھوکے نہیں ہیں، تو صلوات تو کم سے کم باوازہ بلند پڑھتے رہیں۔ تو غور کریں آپ کہ فائدہ ہمیں ملتا ہے آل محمد کی محبت کا، جا بجا ملتا ہے، اور جو ان کا نام لیتا ہے اسے بھی فائدہ ملتا ہے، جو ان کو پکارتا ہے اسے فائدہ ملتا ہے۔ اسی لیے اب آپ کے ہاں کا مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن آپ ہمارے یہاں آ کے دیکھیں تو مولا کی بارگاہ میں اپنوں سے زیادہ غیر کی بھیڑ رہتی ہے۔ دروازے پر اپنوں سے زیادہ غیر کھڑے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے دروازے پہ آ گئے ہیں تو خالی نہیں جائیں گے، ان کی خیرات بڑھتی ہے۔ یہ بالکل مزاج خدا جیسا ہے، یہ جملہ ضائع نہ کریں گے آپ، بڑی امیدوں کے ساتھ حوالے کر رہا ہوں۔ بالکل مزاج خدا جیسا ہے، اہل بیت کا مزاج بالکل خدا جیسا ہے۔ جیسے وہ بارش کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کافر کا کھیت ہے یا مومن کا کھیت ہے، ویسے ہی جب ان کی عطا ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھتے ہیں اپنا ہے یا پرایا ہے، یہ سب کو عطا کرتے ہیں۔ اور کر رہے ہیں آپ، تو یہ ان کی محبت۔ اب ظاہر ہے کہ اگر محبت کے ساتھ ہو تو انسان کو اور پھر فائدے حاصل ہوتے ہیں، پھر اسے اختیار بھی دے دیا جاتا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ سورج کو روکنے کا اختیار ان کو علی والوں کو مل گیا، اس لیے مل گیا تھا کیونکہ وہ محبت اہل بیت تھی۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ باتیں آپ کی خدمت میں مجھے آہستہ آہستہ عرض کرنا ہے کہ محبت کے بھی فائدے ہیں، اور جو بغیر محبت کے ان کا نام لے لیتا ہے اسے بھی فائدہ ملتا ہے۔ لیکن ہمیں ایسا فائدہ نہیں چاہیے، ہمیں فائدہ چاہیے تو محبت والا چاہیے۔ ہم ان کو چاہ کے جو فائدہ ملے گا وہ فائدہ ضروری ہے، ورنہ ایسے فائدہ اٹھانے والے خود غرض کہلاتے ہیں، لیکن ہمیں خود غرض نہیں بننا ہے۔ اب بہرحال یہ تمہیدی گفتگو تھی تاکہ آنے والے آ جائیں، آنے والے آ چکے ہیں۔ اب میں بات کا آغاز کر رہا ہوں، جہاں پہ میں نے کل چھوڑا تھا بات وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ اب محبت بڑھانے کے لیے فضائل کا ہونا ضروری ہے۔ جب مناقب اور فضائل بیان ہوں گے تو محبت خود بخود انسان کے دل میں پیوست ہوتی رہے گی، انسان کے دل میں بیٹھتی رہے گی۔ محبت آپ دیکھیے، مثال کے طور پہ میں آپ کی نظروں سے اوجھل ہوں، مجھے کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن ناصر بھائی یہاں آ کے روز مائک پکڑیں اور کہیں کہ ایک خطیب ہے جس کا نام تنویر ہے اور بڑی اچھی مجلسیں پڑھتا ہے، بڑی روزانہ یہ تعریف کرتے رہیں، تو کبھی نہ کبھی آپ کے دل میں یہ محبت پیدا ہو ہی جائے گی کہ یہ کون ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ کون ہے؟ کیوں؟ فضیلت سنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو جب مسلسل کسی کی فضیلت سنی جاتی ہے تو انسان کے دل میں محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ اب سمجھے دنیا کیوں چاہتی ہے کہ اہل بیت کے فضائل نہ ہو؟ کیونکہ دنیا چاہتی ہے کہ ان سے لوگ رابطہ قائم نہ کرنے پائیں،
लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत ना होने पाए। अब आमादा हो जाइएगा, बात शुरू कर रहा हूँ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि फ़ज़ाइल जो है, बग़ैर फ़ज़ाइल के आप ख़ुद कोई चीज़ नहीं लेते हैं, तो बग़ैर फ़ज़ाइल के हम अहले बैत को कैसे लें, या इमाम को कैसे लें, या जो भी हम लेंगे तो फ़ज़ाइल के साथ लेंगे। हमारे यहाँ जो अहले बैत से चीज़ें मंसूब हैं, उनकी भी एक फ़जीलतें हैं, उनकी भी अज़मतें हैं। गौर कर रहे हैं आप, अहले बैत की जो अज़मतें हैं उस तक तो कोई पहुँच ही नहीं सकता है। जो निस्बत है उसकी भी अज़मत है, जो मंसूब है उसकी भी फजीलत है। जैसे अलम अहले बैत नहीं है, अलम मंसूब है, मगर अलम की फजीलत है। गौर कर रहे हैं आप, ताबूत अहले बैत नहीं है, मंसूब है अहले बैत से, इसकी एक अज़मत है। फर्श अज़ा अहले बैत नहीं है, मंसूब है अहले बैत से, इसकी एक अज़मत है। तो हमारे यहाँ निस्बत की भी अज़मत है। कल मैं यही अर्ज़ कर रहा था ना, अब चादर, बात याद आ गई ना जहाँ पे छोड़ा था, चादर अहले बैत नहीं है, चादर मंसूब है सैयदा से, तो उसकी भी एक अज़मत है। इतनी अज़मत है कि कौनैन को शिफा देने वाला रसूल भी चादर बतूल से शिफा ले रहा है। अल्लाह अकबर। मैं अब थोड़ा सा बोलते रहिएगा, तमहीद तमाम हो गई है, अब बात शुरू हो रही है। कौनैन को शिफा देने वाला रसूल भी चादर बतूल से शिफा ले रहा है। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, जब फातिमा सामने मौजूद है, बेटी सामने मौजूद है, आपकी दुख्तर सामने मौजूद है, तो फातिमा से कहें दुआ कर दे और आपको शिफा मिल जाए। आप खुद दुनिया को शिफा देने वाले हैं, आप खुद अगर अल्लाह से कहें तो शिफा मिल जाएगी। फातिमा से कह दे, शहजादी अगर कह देंगी आपको शिफा मिल जाएगी। या रसूल अल्लाह, ये चादर ही क्यों मांग रहे हैं? चादर तो कपड़े की है। अब देखता हूं जुमला कैसे सुनेंगे, और इसी जुमले से आगाज कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। चादर तो कपड़े की है, आप चादर से क्यों शिफा ले रहे हैं? जब सैयदा सामने मौजूद है, मरकज अहले बैत सामने मौजूद है, मरकज इस्मत व तहारत सामने मौजूद है, जब बिन्ते रसूल सामने मौजूद है, तो आप चादर से क्यों शिफा मांग रहे हैं? फातिमा से कहें, फातिमा खुद शिफा अता कर देंगी। आवाज आएगी, नहीं नहीं, मैं रसूल हूं, मैं हाल के आईने में मुस्तकबिल के जमीर फरोश अफराद को देख रहा हूं, जो आने वाले में जमाने में कह देंगे ये लकड़ी और कपड़े का आलम तुम्हें क्या देगा, ये लकड़ी और कपड़े का आलम तुम्हें क्या देगा? तो कह देना वही जो कपड़े की चादर रसूल को दे रही थी। या अली, घर कर रहे हैं जो कपड़े और गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, आज की मजलिस का मैं तोहफा आपको देना चाहता हूं, और शायद याद रह जाए ये बात। गौर कीजिएगा, शायद याद रह जाए, लेकिन हाँ बिल्कुल मुतवज्जे रहिएगा, जहनों को एक लम्हे के लिए भी इधर उधर न जाने दीजिएगा, बिल्कुल मुतवज्जे रहिएगा। इंशाअल्लाह लुत्फ उठाएंगे और फ़ज़ाइल का तबर्रुक लेके जाएंगे। जिस्मानी तबर्रुक मजलिस के बाद मिलेगा, रूहानी तबर्रुक अभी हासिल करें। हाँ, वो तबर्रुक मिलेगा जिस्म कवी करने के लिए। ये तबर्रुक जो यहाँ से मिल रहा है, ये रूह इससे कवी होगी। अब कमाल ये नहीं है कि जिस्म मजबूत हो, कमाल ये है कि रूह कवी हो। हाँ, गौर करते रहिएगा, अब गौर करते रहिएगा। तो बात को पहले यही रोक रहा हूं, कहां बात पहुंची है? चादर। रसूल आ गए बतूल के घर। गौर कर रहे हैं आप, रसूल आ गए बतूल के घर। नहीं, जुमला बदलूं, शायद आप लुत्फ उठाए कि रिसालत आ गई इस्मत के घर। हाँ, जो जुमलों का लुत्फ उठा सकते हैं वो उठाते रहे। गौर कर, अब रिसालत आ गई, एक ओहदा आया है, रसूल नहीं, एक ओहदा खुद ब खुद आया है। रिसालत आई है इस्मत के घर। अब रसूल यहाँ है, बात को यहीं पे रोकता हूँ, चलता हूँ आलम अरवाह में। मेरे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह लुत्फ उठाएंगे अगर मेरे साथ रहेंगे और जहन से जुड़े रहेंगे। गौर कीजिएगा, जब कुछ न था, यहीं पे पलट के आना है अभी। गौर कीजिएगा, जब कुछ न था, बल्कि लफ्ज़े कुछ न था, वो था उसने अपने नूर से 5 नूर बनाए। मुतवज्जे है ना?
بہت اہم منزل ہے. دیکھیں یہ تبرک میں ایسے نہیں دوں گا جب تک سب نہیں بتائیں گے میں متوجہ ہوں. ہاں بہت اہم تبرک دینے جا رہا ہوں اور شاید آج کی مجلس کا یہ تحفہ ہوگا اور یادگار تحفہ ہوگا. انشاءاللہ یاد رکھیں گے اور جب یاد آئے گا دعا مجھے دیں گے. غور کیجئے گا. کچھ نہ تھا، وہ تھا اس نے اپنے نور سے 5 کو بنایا. 5 کو بنایا. ابھی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کائنات بنی نہیں ہے ابھی. اب وہ ہے یا یہ ہے؟ حیدر. ہاں بالکل متوجہ رہیے گا. وہ ہے یا یہ ہے؟ وہ ہمارے سجدوں کی وجہ سے مسجود نہیں کہلایا، وہ ہماری عبادت کی وجہ سے معبود نہیں کہلایا. انہوں نے سجدہ کیا تو وہ مسجود کہلایا، انہوں نے عبادت کی تو وہ معبود کہلایا. غور کر رہے ہیں آپ؟ اب کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کائنات ابھی نہیں ہے. اب اللہ نے 5 کو جب بنایا تو بھیجنا تھا نا، 5 کو بھیجنا تھا نا. ابھی جب کوئی بڑا آدمی ہماری بستی میں آتا ہے، سی ایم، پی ایم، پرائم منسٹر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، کوئی آنے والا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عام طور سے بستی سجائی جاتی ہے، ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آنے والا ہے سی ایم، پی ایم، تو اس بستی کو پورا سجا دیا جاتا ہے. ریڈ کارپیٹ بچھا دی جاتی ہے، پانی کا اہتمام ہے، گرمی ہے تو اے سی کا اہتمام ہے، ورنہ ہیٹر کا اہتمام ہے. سارے اہتمام کیے جاتے ہیں، سجایا جاتا ہے. جہاں تک وہ آنے والا ہے اس منزل تک پورا سجایا جاتا ہے. کیوں؟ کہ بڑا آنے والا ہے. یہ میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ان تک بھی بات پہنچ جائے. بچوں کے لیے عرض کر، شامیانہ تانا جاتا ہے، فرش بچھایا جاتا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اہتمام کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، بڑا آنے والا ہے. ہماری اوقات یہی ہے کہ ہم صرف بستی سجا سکتے ہیں. اللہ کو بھیجنا تھا 5 بڑوں کو، تو اس نے بستی نہیں سجائی. آواز دی آسمان کا شامیانہ تانوں گا، زمین کا فرش بچھاؤں گا، کشتیوں کو پانی پر روا کروں گا، دریاؤں میں روانی پیدا کروں گا، پھولوں میں مہک پیدا کروں گا، کلیوں میں چٹک پیدا کروں گا، ڈالیوں میں لچک پیدا کروں گا. زمین ہلنے نہ لگے اس لیے بڑے بڑے پہاڑوں کی میخیں لگا دوں گا. غور کر رہے ہیں آپ؟ گرمی کا احساس نہ ہو، ہوا میں خنکی پیدا کر دوں گا، خوشبو کے لیے پھول بنا دوں گا. غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ کائنات اللہ سجا رہا ہے، کائنات سجا رہا ہے. کیوں سجا رہا ہے؟ 5 بڑوں کو بھیجنا ہے. اچھا جب ہمارے یہاں بستی میں کوئی بڑا آنے والا ہوتا ہے تو اس بڑے سے پہلے کچھ اور افراد آتے ہیں، کچھ اور افراد آتے ہیں تاکہ ذہن آمادہ ہو جائے کہ اب بڑا آنے والا ہے. وہ بڑے وہ بھی بڑے ہوتے ہیں آفیسر، وہ بھی بڑے آفیسر ہوتے ہیں، مگر وہ آ کے عوام کے ذہن کو آمادہ کرتے ہیں. اب سی ایم آنے والا ہے، اب پی ایم آنے والا ہے، اب بڑا آنے والا ہے. بڑے آفیسر ذہن آمادہ کرتے ہیں. تو اللہ نے جب کائنات سجا لی تو نہیں 5 بڑوں کو بھیج دیا بلکہ بڑے بڑے آفیسر کو بھیجنا شروع کیا کہ جاؤ ذہنوں کو آمادہ کرو. کیسے بھیجا؟ کہ آدم تم چلے جاؤ، نوح تم چلے جاؤ، ابراہیم تم چلے جاؤ، موسیٰ تم چلے جاؤ، عیسیٰ تم چلے جاؤ، عیسیٰ تم چلے جاؤ، خضر تم چلے جاؤ، داؤد تم چلے جاؤ، لبک تم چلے جاؤ، یوسف تم چلے جاؤ، یعقوب تم چلے جاؤ. جب یہ سب آ کے ذہنوں کو آمادہ کر چکے تو اللہ نے کہا 5 بڑوں کی باری ہے. اے محمد آباد کی باری، اے علی آباد کی باری، اے فاطمہ آباد کی باری. اللہ نہیں، منزل آگے ہے یا علی. نہیں، منزل تو آگے ہے، مجھے تو سب سے بلوانا ہے. ہاں ابھی یہ سب جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ سب بولیں گے. فضائل کا کمال ہی یہی ہے، فضائل کا یہی کمال ہے. انشاءاللہ سب بولیں گے.
سنیے گا جس مرحلے تک میں لا رہا ہوں. ایک لفظ کا بس فائدہ اٹھانا ہے مجھے، اور انشاءاللہ بافہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لفظ کو سمجھیں گے اور لطف اٹھائیں گے. اب اللہ نے کائنات بنائی، کائنات سجائی، ابھی کچھ نہیں ہے، کائنات سجا رہا ہے اللہ 5 بڑوں کے لیے. تو جب کائنات سجا رہا تھا تو جبریل کو بنایا، ان کے سب سے بڑے خادم کو جبریل کو بنایا. اب جب جبریل بنے تو جبریل کی نگاہیں جب بلند ہوئی تو دیکھا 5 مجھ سے پہلے. کہا پروردگار یہ کون ہے 5 جو مجھ سے پہلے ہیں؟ کہا رے پہلے کی کیا بات کر رہا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو تجھے بناتا ہی کب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی پوری ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ. آپ گھبرا کے کیوں سن رہے ہیں؟ ہاں میں عرض کر رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں جاتا جلدی ہوں لیکن آتا بھی بہت جلدی ہوں. ہاں تو سوال ہو تو آپ پہلے آ جائیں، کوشش کروں گا سمجھانے کی، مطمئن کرنے کی. ہاں میں آدھا گھنٹہ مجلس سے پہلے ہی آ جاتا ہوں، اسی لیے آ جاتا ہوں خاص کر کے، اس لیے کہ یہاں شک پیدا نہیں کیا جاتا ہے. یہ فرش ازا تو وہ ہے جہاں سے مشکوک لوگ بھی دور ہو جاتے ہیں. ہاں تو سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. آپ بعد مجلس، چونکہ ہمیں جانا رہتا ہے، مجلس ہوتی ہے اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں، لیکن جب دوسرا دن آتا ہے تو پہلے ہی آ جاتا ہوں. تو آپ آ کے اگر کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی ذہن حاضر نہیں ہوتا ہے، کہا کچھ جاتا ہے، سمجھ انسان کچھ جاتا ہے. اب تو عجیب عجیب نتیجے بھی نکلنے لگے ہیں. ہاں اگر آپ ماہ رمضان میں قرآن پڑھتے ہو تو لوگ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہ تو نہج البلاغہ کا دشمن ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے رے ماہ رمضان ہے، موسم قرآن کا ہے، تو ماہ ازا ہے، موسم فضائل و مصائب اہل بیت کا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ غور کیجئے گا. تو جبریل نے کہا یہ کون جو مجھ سے پہلے، کہ اگر یہ نہ ہوتے تو تجھے بناتا ہی کب. بالکل متوجہ رہیے گا. کہا پروردگار تو یہ اتنے اہم ہیں کہ ان کے وسیلے سے مجھے بنایا، ان کے صدقے میں بنایا ہے، تو ذرا تعارف کرا دے یہ کون ہے، پہچانوا دے یہ کون ہے، بتا دے یہ کون ہے. کہ جاننا چاہتا ہے جبریل؟ کہا ہاں پروردگار بتا دے یہ کون ہے. پہچاننا چاہتا؟ ہاں پروردگار بتا دے یہ کون ہے. 5 آواز دی، انا المحمود ھذا محمد. انشاءاللہ سب بولیں گے، غور کیجئے گا. مجھے لگے کہ ہاں سارے جوہری بیٹھے ہوئے ہیں، سارے خریدار بیٹھے ہوئے ہیں، فضائل سننے والے بیٹھے ہیں، فضائل پر مسکرانے والے ہیں، منہ بنانے والا کوئی نہیں ہے. سلمان مزاج بیٹھے ہوئے ہیں، غور کیجئے گا. سب غدیری میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ سب بولیں گے، غور کیجئے گا. جبریل کہتا ہے پروردگار بتا دے یہ 5 کون ہے. کہا تو پھر سن، انا المحمود ھذا محمد، انا الاعلی ھذا علی، انا الفاتر ھذہ فاطمہ، انا المحسن ھذا الحسن، انا قدیم الاحسان ھذا الحسین. اللہ بار بار کہہ رہا ہے انا 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 انا. یہ انا آپ لوگ سنیے گا، لائیے گا نہیں. ارے جو جملوں کا لطف اٹھا سکتے ہیں وہ تو کم سے کم ساتھ رہے. ہاں یہ انا سنیے گا، لائیے گا نہیں. یہ انا آپ دیکھتا ہو پھر کتنا متوجہ ہے، سنیے گا صرف انا، لائیے گا نہیں. اس لیے کہ یہ انا ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ انا یا اس کے لیے ہے، یہ کوفے کے منبر پر آنے والے کے لیے ہے جو آواز دے رہا انا امیر المومنین، انا یاسوف الدین، انا قائد غر المعتلی، انا حبل اللہ المتین. اللہ اکبر. یا علی. یہ انا ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے یا کوفے کے منبر پر آنے والے کے لیے. جو کہہ رہا انا امیر المومنین، جیسے وہ لہجہ ملائیے، آپ انداز ملائیے قسم خدا کی. ادھر کوفے کے منبر پر آئیے انا امیر المومنین، ادھر آج پا جائیے وہاں پہنچیے انا المحمود.
انا یاسوب الدین انا لالا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی تھوڑا سا دیتے رہیے گا. اب جبریل کہہ رہا ہے کون؟ اللہ بار بار کہہ رہا انا المحمود حاضا محمد انا لالا حاضا علی انا الفاتر حاضا فاطمہ انا المحسن حاضا الحسن انا قدیم الاحسان حاضا الحسین. انا یہ انا پہنچ رہی ہے نا. اب سنیے گا جملے کا لطف جو اٹھا سکتا ہے وہ لطف اٹھائے. انشاءاللہ آپ تائید کریں گے اور یاد رکھیں گے. آج کا تحفہ دینے جا رہا ہوں. اللہ بار بار کہہ رہا ہے انا 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 انا. یہ انا یاد رکھیے گا. جبریل نے پوچھا کہاں؟ عرش پر. کس کے لیے؟ پنجتن کے لیے. کس سے؟ اللہ سے. یہ کون؟ اللہ نے تعارف کرایا انا کے ذریعے. انا المحمود انا الاعلی انا الفاتر انا المحسن انا قدیم الاحسان. عرش پر جبریل نے پوچھا یہ کون؟ تعارف کا ذریعہ بنا انا. لیکن وہی پنجتن ایک دن آ گئے چادر کے نیچے. پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. ارے وہی پنجتن چادر کے نیچے آ گئے. اب نہ پوچھنے والا بدلا, نہ بتانے والا بدلا, نہ پنجتن بدلے. جس نے وہاں پوچھا تھا وہی پھر پوچھ رہا ہے یا رب ومن تحت القصا. پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا میں محمود, یہ محمد, میں اعلیٰ, یہ علی. نہیں آواز دے ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حیدر یا علی ابھی ابھی جہاں پہ چھوڑا تھا وہی آ گئے نا. لیکن ابھی نتیجہ نہیں دیا ہے. ابھی نتیجہ نہیں آیا ہے. ہاں نتیجہ تو اگر آپ پورے قص سے بھی کھڑے ہو کے اور جملے کا استقبال کریں تب بھی کم ہے. نتیجہ جو سنانے جا رہا ہوں انشاءاللہ لطف اٹھائیں گے, یاد رکھیں گے. غور کیجئے گا میرے عزیزوں, بہت عظیم نتیجہ آپ دینے جا رہا ہوں. اللہ نے کیا تعارف کرایا جب وہاں جبریل نے پوچھا انا المحمود انا الاعلی انا الفاتر انا المحسن انا قدیم الاحسان انا. یہاں پوچھ رہا ہے, پوچھنے والا نہیں بدلا, نہ بتانے والا نہ پنجتن بدلا, کوئی نہیں. وہی پوچھ رہا ہے یا رب ومن تحت القصا, چادر کے نیچے کون ہے؟ اب اللہ کہہ رہا ہوں فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. وہاں انا, یہاں فاطمہ. نہیں اب نتیجہ سنیں, نتیجہ دے رہا ہوں. جبریل نے وہاں پوچھا پروردگار یہ کون؟ اللہ نے کہا انا المحمود حاضا محمد انا الاعلی حاضا علی. نتیجہ دے رہا ہوں انا الفاتر حاضا فاطمہ انا المحسن حاضا الحسن انا قدیم الاحسان حاضا الحسین. یہاں پوچھا یہ کون ہے؟ آواز دے ہوں فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. میں کہوں گا اے پروردگار جب پوچھنے والا وہی پنجتن وہی تو تعارف کیوں بدل دیا؟ وہاں انا یہاں فاطمہ. آواز آئی ہے میں نے تعارف کا بدلا. میں نے تو فاطمہ کی عظمت بتائی ہے کہ فاطمہ صرف رسول کی بیٹی کا نام نہیں ہے, میری انا کا نام. اللہ اکبر اللہ اکبر. حیدر فاطمہ میری انا کا نام ہے یا علی.
या अली मदद। फातिमा अल्लाह या अली। फातिमा मेरी अना का नाम है। आप भी नाज करते हैं ना, आपका बेटा इंजीनियर निकल गया, डॉक्टर निकल गया, बड़े ओहदे पर फाइज हो गया, आपकी वो अना है। आप जिस पर नाज करे वो और है, खुदा जिस पर फख्र करे वो फातिमा है। अब बात यहां तक आ गई है ना, फातिमा, जो बातें रह जाएंगी इंशाअल्लाह कल आगे उसके सिलसिला बढ़ेगा, गौर कीजिएगा। फातिमा क्या हसीन नाम है। फातिमा का मतलब जानते हैं क्या है? इमाम मासूम से पूछा गया, मौला फातिमा का माना क्या है? कहा फातिमा कहते हैं छुड़ाने वाले को, बचाने वाले को। का क्या मतलब है? का मतलब यह है कि चूंकि सैयदा अपने चाहने वालों को जहन्नम की आग से बचाएंगी, इसलिए फातिमा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा बतूल। अब सुनिएगा, बहुत अहम मंजिल आ गई है, बहुत अहम मरहला आ गया। अब बात ऐसे मकाम पे पहुंच गई है कि आप तक पहुंचाना ही है वो बातें, गौर कीजिएगा। सैयदा बतूल बीबी ज़हरा आज़रा, मौला अली की भी हदीस है और नबी की भी हदीस है। दोनों मासूम से एक ही हदीस है, लिख रहे हैं साहिबे जवाहिरुल असरार, गौर कीजिएगा, मैं हवालों के साथ बात कर रहा हूं। नबी ने भी फरमाया, या अली आपने तमाम नबियों की मदद छुप के की, मेरी मदद खुल के की। मौला अली भी कह रहे हैं यही जुमले, मौला अली भी कह रहे हैं मैंने तमाम नबियों की मदद छुप छुप के की, आखिरी नबी की मदद खुल खुल के की। इसका मतलब क्या हुआ कि मददगार अली है ना, बात पहुंच रही है ना। इसका मतलब यही हुआ ना, मददगार अली है। किसका? हमारा का हम लोग की क्या बिसात है? आदम का मददगार, नूह का मददगार, इब्राहिम का मददगार। भाई मौला खुद कह रहे हैं मैंने नबियों की मदद छुप छुप के की, आखिरी नबी की मदद खुल खुल के की है। इसका मतलब आदम की मदद करने वाला अली, नूह की मदद करने वाला अली, मूसा की मदद करने वाला अली, ईसा की मदद करने वाला अली, दाऊद की मदद करने वाला अली, इलियास की मदद करने वाला अली, यूशा की मदद करने वाला अली, शोएब की मदद करने वाला अली, या अली अली। और कर रहे हैं आप, अनूश की मदद करने वाला अली, लमक की मदद करने वाला अली, याकूब की मदद करने वाला अली, यूसुफ की मदद करने वाला अली, अंबिया की मदद करने वाला अली है ना। इन सब की छुप के मदद की। बात आई आखिरी नबी की, का अब मैं मदद करूंगा खुल के, कभी बद्र में जाके, कभी ओहद में पहुंच के, कभी खैबर में आके, कभी बिस्तर पर सो के, और कर रहे हैं कभी बिस्तर पर सो के, खुल के मदद करूंगा। तो मददगार कौन हुआ? अली। बात आ रही थी ना शहजादी की, वहीं पे आना है इंशाअल्लाह। फिर अगर पूरे कद से भी खड़े होकर इस्तकबाल करें तो बात बड़ी है, गौर कीजिएगा। मैं बहुत आसान तरीके से बहुत बड़ी बड़ी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं, याद रखेंगे, गौर कीजिएगा। मददगार कौन हुआ? अली ना। आइए दो फहरिस्त बनाते हैं। एक फहरिस्त में नाम लिखते हैं उनकी जिनकी मदद हुई, जिनकी की गई मदद, और एक फहरिस्त में उसके वो नाम लिखते हैं जिसने मदद की। बनाइए दो फहरिस्त। पहले वो फहरिस्त बनाइए जिनकी मदद हुई, लिखिए नाम। आदम मदद हुई, नूह मदद हुई, इब्राहिम, मूसा, ईसा, यहिया, दाऊद, खिज़र, अनूश, याकूब, यूसुफ, लमक, ईसा, ये वो हैं जिनकी मदद हुई। अब इसी के सामने वो फहरिस्त बनाइए जिसने मदद की इनकी। हाँ, थोड़ा लुत्फ उठाते रहें। मदद की बनाइए फहरिस्त। आदम मदद हुई, सामने नाम लिखिए, किसने मदद की? अली। नूह मदद हुई, सामने नाम लिखिए, किसने मदद की? इब्राहिम मदद हुई, दूसरी फहरिस्त में नाम लिखिए। यूसुफ मदद हुई, आगे नाम लिखिए। आपने गौर नहीं किया, बोलते रहे, गौर नहीं किया। दोनों फहरिस्त पर आप नजर दौड़ाइए। फहरिस्त दोनों हो गई तैयार। एक फहरिस्त वो बन गई जिनकी मदद हुई, एक फहरिस्त वो बन गई जिसने मदद की। दोनों फहरिस्त हुई तैयार। अब आइए नजर दौड़ाई जाती है।
اب جب نظر دوڑائیں گے تو فرق کیا ملے گا؟ کا فرق یہ ملے گا کہ ایک فہرست میں مسلسل نام بدلتے نظر آئے اور ایک فہرست میں بار بار ایک ہی نام نظر آیا. بھائی ادھر کبھی آدم، کبھی نوح، کبھی داؤد، کبھی الیاس، کبھی یعقوب، کبھی یوسف، کبھی لمک، کبھی یوشع، کبھی شعیب، کبھی انوش، کبھی شیس، نام بدلتے نظر آئے. ادھر اس فہرست میں ایک ہی نام علی 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 علی. تو پھر مجھے بھی کہنے دیجئے کہ اللہ نے ہر دور میں نبیوں کو تو بدلا ہے مگر علی کو نہیں بدلا. اللہ اکبر. علی سنیے، ابھی نتیجہ نہیں دیا ہے، نتیجہ اب سنانے جا رہا ہوں کیونکہ بات شہزادی پہ شروع ہوئی تھی نا تو نتیجہ وہیں ہوگا نا. غور کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے نبیوں کو تو تبدیل کیا ہے، بدلا ہے. اور یہ ایسا تھوڑی کوئی حیرت زدہ بات میں نے کر دی ہے، کوئی تعجب والی. نبی بدل بدل کے نہیں آئے، ایک ہی نبی مانتے ہیں آپ؟ کہنے 1,24,000 تو یہ ایک ہی نبی تو نہیں تھا. علی دوسرا دکھاؤ. اور کر رہے ہیں؟ تو نبی بدل بدل کے آئے، علی وہی رہا. تب مددگار کون ہوا؟ دو نتیجہ آمادہ ہے. اب سنیے گا، نتیجہ دینے جا رہا ہوں. پھر اپنے بازوؤں کی مچھلیوں کو جگائیے اور نتیجے کو قبول فرمائیے. غور کیجئے گا. مددگار علی، آدم کی، نوح کی، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، داؤد، خضر، انوش، یعقوب، یوسف، تمام نبیوں کی مدد کرنے والا علی. تو مددگار کون بنا؟ علی. مددگار کون ہے؟ علی. نتیجہ دے رہا ہوں، مددگار علی. اب جب فاطمہ کی شادی مولا علی سے ہوئی تو رسول نے سوال کیا، اے علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ آواز دی، یا رسول اللہ مددگار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ارے تو مجھے کہنے دیجئے، جو نبیوں کی مدد کرے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی مدد کرے اسے فاطمہ. یہ ہے سیدہ. یہ ہے بطول. یہ ہے آزاد. یا علی. جو کائنات کی مدد کرے وہ علی ہے، اور جس کی مدد، جو خود ایک مددگار کا طلبگار ہو، وہ فاطمہ ہے. علی کی مدد، مددگار کی مدد فاطمہ کر رہی ہیں. نہیں، ایک جملہ ہے تو عام سا، بہت عام جملہ ہے جو ہمارے اور آپ کے سب کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، سب کے ساتھ. لیکن اگر اسے فضیلت تصور کر کے سنیں گے تو لطف اٹھا لیں گے اسی جملے پہ. میں آہستہ ہی سے جملہ کہوں گا، آہستہ ہی سے جملہ کہوں گا. میں نے کہا نا بہت عام سا جملہ ہے جو ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن اسے فضیلت تصور کر کے سنیں گے تو لطف اٹھائیں گے. بہت آہستہ سے جملہ کہوں گا. مددگار علی ہے نا، تو جو سب کی مدد کرے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی مدد کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جملہ کہوں، جو سب کو کھانا کھلائے اسے علی کہتے ہیں. جو گھر آ کے کہے فاطمہ مجھے روٹی دو. اللہ کر رہے ہیں. کون سمجھے گا سیدہ کو؟ کون سمجھے گا بطول کو؟ میرے عزیزو، تو بات چل رہی تھی کہ رسول آئے شفا کے لیے، چادر کے نیچے سب جمع ہوئے. لیکن کیا کروں، بات کہاں چلی گئی اور جہاں پہ چھوڑا تھا وہ وہیں رہ گیا. پھر انشاءاللہ کل پھر بات شروع ہوگی، پھر آگے بڑھے گی انشاءاللہ، اور مناقب اور فضائل آپ تک پہنچتے رہیں گے. بس دعا کریں کہ شہزادی طاقت دیں، زبان میں تاثیر دیں، تاکہ میں آپ تک پہنچا سکوں.
देखिए फ़ज़ाइल पर कभी भी एतराज़ ना किया कीजिए, एतराज़ नहीं किया कीजिए कि फ़ज़ाइल आले मोहम्मद ये कैसे है ना। ये बहुत आम सी बात हो गई है ना। आम तौर से आदमी सोचता है कि जो हमारी अक्ल में नहीं आता है वो फजीलत कैसे हो सकती है। आप अगर दुनिया की रिसर्च देखें तो जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा अक्ल इस्तेमाल की है उसने अभी 10% नहीं इस्तेमाल की है। अक्ल जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुई है वो भी अभी 10% नहीं इस्तेमाल, सबसे ज़्यादा। तो हम 10% अभी अक्ल इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं और समझने उनको चले हैं जो अक्ले कुल हैं, है ना। अक्ले कुल को का अक्ल में नहीं आता, कैसे समझ लें हम, कैसे मान लें। तो आदम बगैर माँ बाप के पैदा हुए आया अक्ल में? ईसा बगैर बाप के पैदा हुए अक्ल में आया? इस्माइल की जगह आसमान से दुम्बा आ गया अक्ल में आया? क्यों मानते हो? ना मानो, अल्लाह को देखा नहीं है, अक्ल में आ गया क्या? बहुत सारी चीजें आपकी अक्ल में नहीं आती हैं, तो ये उनका कसूर थोड़ी, आपकी अक्ल का कसूर है। समझने चलें, अक्ल में नहीं आता। ऐसे ही सवाल उठा जनाब बहलोल, जिसे दुनिया वाले दीवाना कहते हैं, दुनिया वाले दीवाना कहते हैं। इस अभी जुमले का लुत्फ उठाइएगा। इस दीवाने ने अच्छों की अक्ल ठिकाने लगा दी है। हाँ, अगर आप ना लुत्फ उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? गौर कर रहे हैं आप? हाँ, ये दीवाना। ऐसे ही पहले भी ये सवालात आज के थोड़ी हैं, ये जो सवालात और एतराज़ हो रहे हैं, इंशाअल्लाह मौका मिलता रहेगा और बात अगर मौजू में आती रहेगी तो मैं अर्ज़ करूँगा कि जितने एतराज़ात होते हैं ये आज के कोई नहीं है, ये बनी उमैया और बनी अब्बास के दौर के हैं सब। हाँ, ये आज के नहीं है। अब हमें सवाल करने का हक है, इनसे पूछने का हक है कि आप बताइए, आप आले मोहम्मद के वकील हैं या बनी उमैया और बनी अब्बास के वकील हैं? किसकी वकालत कर रहे हैं? गौर कर रहे हैं आप? सवालात, एतराज़। तो ऐसे एतराज़ हुआ बहलोल के ज़माने में, बहलोल के दौर में। बस आखिरी मरहला, इंशाअल्लाह बाकी बातें कल से और आगे बढ़ेंगी। कहने वाले ने कहा ये फजीलत समझ में नहीं आती अली की, ये अजमत समझ में नहीं आती, अक्ल में नहीं आती। तो अब बहलोल ने सुन लिया इसकी बात को, मगर जवाब नहीं दिया। जवाब ऐसे अक्लमंद जवाब देता ही नहीं, मौके की तलाश में रहता है। अक्लमंद हमेशा मौके पे बोलता है, बगैर मौके थोड़ी बोलता है। कहा तुम्हें जवाब तो ज़रूर देंगे। बहलोल ने पता किया ये करता कब है, घर से निकलता कब है, कहाँ कहाँ जाता है। तो पता चला कि ये सुबह समंदर के किनारे वॉक पे निकलता है, घूमने टहलने निकलता है। तो कहा अच्छा ठीक है, आज इसकी अक्ल वहीं ठिकाने लगाते हैं, आज समझाते हैं। बहलोल एक कूज़ा लेते हैं, आज के ज़माने के हिसाब से अगर कहें गिलास ले ले, कूज़ा लेके बहलोल समंदर के किनारे पहुंच गए। दरिया नहीं, समंदर के किनारे पहुंचे, वहीं बैठ गए, पानी के पास बैठ। देखा वो चला आ रहा है टहलता हुआ। जैसे थोड़ा करीब आया, बहलोल ने इसमें पानी भरा कूजे में और फिर फेंक दिया उसी में, फिर भरा, फिर उसी में उंडेल दिया, फिर भरा, फिर उंडेल दिया। वो शख्स आके रुक गया जिसने एतराज़ किया था, वो आके रुक गया। कहा बहलोल क्या कर रहे हो? कहा बड़ी देर से कोशिश कर रहा हूं इस कूजे में समंदर आ जाए, आ ही नहीं रहा। अल्लाह अकबर, जो समझ गया उसे सलाम, जो समझ गया उसे सलाम। कब बड़ी देर से कोशिश कर रहा हूं, थक गया हूं कि कूजे में समंदर आ जाए, आ ही नहीं रहा है बड़ी देर से। काय कहा लगा के हंसने लगा। लोग सही कहते हैं, अहमक हो, दीवाने हो, मजनू हो, पागल हो, अक्ल नहीं है। अरे इतने से कूजे में कहीं समंदर आ जाएगा? बहलोल खड़े हो गए, कूजे को जमीन पर पटक दिया। का मुझे भी पता है, मैं तो तुझे समझा रहा हूं। का क्या मतलब है? का इतने से कूजे में समंदर नहीं आ सकता
इतनी सी अक्ल में अली। याद रखिए मेरे नौजवान भाइयों, ये जुमला अली को मानने की कोशिश कीजिए, समझने की नहीं। समझ नहीं पाएंगे, मानने की कोशिश कीजिए। मानिए, समझिए नहीं। मैं अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में कि इरफान के लिए जो हदीसें वारिद हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता बात आगे बढ़ती रहेगी। अब चूँकि वक्त इतना नहीं होता है कि सारी बातें आपकी खिदमत में एक ही दिन में अर्ज़ की जाए, आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ती रहे। तो अली को मानने की कोशिश कीजिए। हाँ, ऑप्शन है, तरीका बताया है मासूमीन ने कि अगर हमारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो हमारी तरफ वापस कर देना, इनकार नहीं करना। ये कह देना कि मौला ये बात हमारी अक्ल में नहीं आती, हमारी अक्ल कम है, आपके कौल ज़्यादा बुलंद हैं, बरतर हैं, मौला मैं नहीं समझ पाया हूँ, जब आप पर्दे से आइएगा तो समझा दीजिएगा। और फिर भी अगर समझ में ना आया तो जुल्फ़िकार साथी होगी। हाँ, ये भी याद रखिए। तो वापस कर दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। इनकार करेंगे तो काफिर हो जाएंगे, वापस करेंगे तो आने वाला समझा देगा। बड़ी फजीलतें हैं, और इन्हीं फजीलतों ही की तो दुश्मनी थी जो अहले बैत से निकाली गई। इसलिए कि जैसी फजीलतें थी वैसे मसाइब ढाए गए, वैसे मसाइब ढाए। ज़रा तसव्वुर करें, कलेजा फट जाता है। मैंने अर्ज़ किया था ना कि मसाइब अहले बैत पर ईजाद किए गए। पहले किसी खातून के पहलू पे दरवाजे नहीं गिराए जाते थे, पहले किसी बच्चे को 3 भाल का तीर नहीं मारा जाता था। अल्लाह, आप आमादा हो गए रोने के लिए, चंद जुमले सुने, गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। 2 मुहर्रम आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर रहा है। हुसैन का काफिला आज करबला पहुंच गया। अहले बैत पैगंबर पहुंच गए। करबला 2 लफ्ज़ हैं, एक नहीं है। करबला 2 लफ्ज़ हैं, एक नहीं। कर्ब व बला, ये 2 लफ्ज़ हैं, कर्ब और बला, यानी बेचैनी और मुसीबत। ये नाम ही है, बेचैनी और मुसीबत। यहाँ जब इमाम पहुँचे तो मुसलसल सवारियाँ तब्दील की और नाम पूछा, क्या नाम है? किसी ने गाजरिया बताया, किसी ने नैनवा बताया, किसी ने शत्ते फुरात बताया। एक मरतबा एक शख्स आगे बढ़ा, उसने कहा इसका नाम करबला भी है। इमाम ने कहा आ गई वो मंजिल। जैसे ही करबला पे काफिला रुका, उम्मे कुलसूम दौड़ी हुई आई, आवाज़ दी, भैया ये ज़मीन कुछ अच्छी नहीं लगती है मुझे, इसलिए कि इस ज़मीन पे जब से मैं आई हूँ दिल घबरा रहा है। आवाज़ दी, बहन मैं एक वाक़या आपको बताऊँ? आवाज़ दी, भैया बताओ क्या वाक़या? कहा हम और भाई हसन और मेरा बाबा, हम सब जंग सिफ़ीन की तरफ जा रहे थे, तो जब इस ज़मीन से गुज़रे करबला से, तो मेरा बाबा मेरे भाई हसन की गोद में सर रख के सो गया, और फिर जब मेरा बाबा उठा तो रोता हुआ उठा। मेरे भाई ने पूछा कि बाबा रोने का सबब क्या है? कहा मैंने अभी अभी देखा कि ये ज़मीन पूरी खून में डूबी हुई है और उसमें मेरा हुसैन यको तन्हा खड़ा है। बहन ये ज़मीन हमारी कत्लगाह है, लीजिए। इमाम ने ज़मीन के मालिकों को बुलाया, ज़मीन ख़रीद ली। जैसे ही ज़मीन ख़रीदी है, बस 2-3 जुमले सुनाऊंगा और गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह रोते हुए उठेंगे। मौला ज़मीन ख़रीद रहे हैं, ज़मीन ख़रीद रहे हैं कि लाओ ज़मीन ख़रीदी जाए। और उसके बाद शर्तें भी इमाम ने लगाई। कहा देखो मैं जो ज़मीन ख़रीद रहा हूँ ये मैं अपने पास रखूँगा नहीं, ये तुम ही को दे दूँगा वापस। बस तुम्हें इतना करना है कि हमारे बाद जब हमारा कोई ज़ायर आए तो उसे 3 दिन मेहमान रखना, उसे 3 दिन तक मेहमान रखा करना।
یہ زمین ہم تمہیں کو واپس کر دیں گے، یہ زمین ہم نہیں لیں گے، ہم خرید رہے ہیں بس۔ خریدی زمین، جیسے ہی خریدی ایک مرتبہ زینب کو پتہ چلا کہ بھائی زمین خرید رہا ہے، بس ایک مرتبہ زینب نے فضہ سے کہا جاؤ فضہ بھائی سے کہہ دو زمین علی اکبر کے نام لکھوائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زمین علی اکبر کے نام لکھوائیں۔ فضہ نے ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہیں پتہ ہے مدینے کی زمین نانا کے نام ہے، بڑی آباد ہوئی ہے، تو یہاں کی زمین شبیہ رسول کے نام ہو بڑی آباد ہوگی۔ بس جیسے ہی یہ پیغام حسین تک پہنچا، آواز دی زینب سے جا کے کہہ دینا یہ زمین ہم آباد کرنے نہیں آئے ہیں، یہ زمین تو وہ ہے کہ جہاں علی اکبر کے سینے پر نیزہ لگے گا، میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے، قاسم کا لاشا دامال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، لیجئے زمین لے لی، اب زمین خریدی جا چکی ہے، خیمے لگائے جا رہے ہیں، لیکن ابھی خیمے فرات کے کنارے لگائے گئے ہیں، فرات کے کنارے لگائے گئے ہیں۔ عزیزوں، تاریخ کہتی ہے کہ فرات کے کنارے خیمے لگ گئے ہیں۔ اب بس 2-3 جملے، وقت تمام ہو رہا ہے، سنیں اور محسوس کریں گے تو روتے ہوئے جائیں گے۔ میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی ہے، مصائب تصور کی چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ تصور کریں گے تو روتے ہوئے جائیں گے، احساس کریں گے تو روتے ہوئے اٹھیں گے۔ سننا عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ خیمے لگ چکے ہیں، زمین خریدی جا چکی ہے، بس ایک مرتبہ اہل بیت پیغمبر خیمے میں ہے، اہل بیت پیغمبر خیمے میں ہے۔ جب زمین خریدنے کے بعد رات آئی، یہ رات جو آنے والی ہے، یہ رات جب آئی تو ایک مرتبہ خیمے میں بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ پشت خیمہ سے کسی خاتون کے رونے کی آواز آئی، پشت خیمہ سے کسی خاتون کے رونے کی آواز آئی۔ عزیزو، زینب نے سن لی آواز، زینب نے آواز سن لی، لیکن کسی سے کچھ نہ بتایا۔ یہ 2-3 دن تک ہوتا رہا۔ جب 2-3 دن مسلسل ہوا تو ایک مرتبہ زینب نے آقا حسین کو بلایا، آواز دی بھیا بھیا، خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز مسلسل آتی ہے۔ آواز دی بہن، اب جب رونے کی آواز آئے تو مجھے بتانا۔ جیسے ہی رونے کی آواز آئی، زینب نے فضہ سے کہا فضہ میرے بھائی کو بلا لاؤ۔ امام حسین کو بلایا گیا، جیسے ہی خیمے میں آئے آواز سنی، آواز دی زینب تم نے نہ پہچانا یہ رونے والی بی بی کون ہے؟ آواز دی آقا بتائے تو صحیح، بھیا بتائیے تو صحیح۔ آواز دی بی بی کوئی اور نہیں، میری اجڑی ہوئی ماں زہرا، کیونکہ اماں نے وعدہ کیا تھا کہ حسین تمہارا قافلہ آگے آگے ہوگا، تیری اجڑی ہوئی ماں تیرے پیچھے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ ہاں آزادارو، بس 2 جملے سن لیں اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ قافلہ کربلا پہنچ گیا ہے، اہل بیت رسول کربلا پہنچ گئے۔ اب لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، لشکر پر لشکر آ رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے، میرے عزیزو کبھی تاریخ پڑھیے گا، کیونکہ ممبروں سے اب وہ ساری باتیں کیسے بیان ہو سکتی ان 10 دنوں میں، تاریخ طویل ہے۔ میرے عزیزو قافلے آئے کیسے آئے ہیں اور کیا کیا منظر ہوتے تھے۔ عزیزو تاریخ کہتی ہے قافلوں پہ قافلے آ رہے ہیں، لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، لشکر پر لشکر آ رہے ہیں۔ ایک طرف 72 ہوں اور ایک طرف لشکر پر لشکر آ رہے ہوں تو دل کتنا پریشان ہوتا ہے کہ نہ جانے کتنے لوگ آئیں گے ایک 72 کے لیے، کتنے لوگ آئیں گے، کتنے لوگ آئیں گے، کتنے لوگ آئیں گے۔ یہ ہوتا ہے نا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ چاروں طرف سے حسین کو گھیرا جانے لگا۔ اس وقت 3 راستے تھے کربلا میں آنے کے، اس وقت 3 راستے تھے کربلا میں آنے کے، اور تینوں راستوں پہ پہرا لگا دیا گیا۔ ایک پہ 4000 کا لشکر بیٹھا ہوا ہے، ایک راستے پر 3000 کا لشکر بیٹھا ہوا ہے، ایک پر 7000 کا لشکر بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے لشکر بٹھا دیے گئے ہیں تاکہ نہ کربلا والے کہیں باہر جا سکے اور نہ کوئی باہر والا کربلا آ سکے۔ میں انشاءاللہ عرض کروں گا پھر حبیب کیسے آئے ہیں، یہ میں عرض کروں گا جس دن جناب حبیب کی شہادت بیان ہوگی، اس دن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سنیے گا عزیزو،
اب حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے. یکو تنہا حسین ہے, یکو تنہا حسین ہے. اہل بیت پیغمبر ہیں, مصیبتوں پر مصیبتیں ہیں, لیکن تاریخ کہتی جب 4 محرم آئی ہے تو پانی بھی بند کر دیا گیا ہے, پانی بھی بند کر دیا گیا ہے, خیمے بھی ہٹا دیے گئے ہیں. عزیزو جو یہ آپ نے عام طور سے سنا ہے نا کہ اہل بیت رسول 3 دن کے پیاسے ہیں, 3 دن کے پیاسے ہیں. 3 دن کے تو کربلا میں بچے پیاسے تھے, بڑے تو 4 محرم سے پیاسے تھے. بڑوں نے تو 4 محرم سے پانی پینا چھوڑ دیا تھا. جو مشکیزوں میں پانی بچا تھا وہ بچوں کو پلایا جاتا تھا. حسین تو 4 محرم سے پیاسے ہیں. عزیزو تاریخ کہتی ہے, میں نے عرض کیا تھا نا کہ سیدہ حسین کے ساتھ ساتھ آئی ہیں, سیدہ حسین کے ساتھ ساتھ آئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے 2 محرم ہے, سیدہ رو رہی ہے پردے کے پیچھے, سیدہ گریہ کر رہی ہے. جانتی ہے نا کربلا میں عاشور کا دن آئے گا, میرے سامنے میری نگاہوں کے سامنے میرا گھر اجڑ جائے گا. اب آخری جملہ سنے, مجلس تمام ہو رہی ہے. سیدہ چونکہ ساتھ ہے, اللہ نہ کرے کوئی یہ منظر دیکھے. تاریخ کہتی ہے کہ سیدہ نے جیسے حسین کو پالا تھا تو سیدہ کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے تھے, چھالے پڑے ہوئے تھے. تاریخ کا جملہ, بس آخری جملہ مجلس ختم ہو گئی. جب سیدہ کے سامنے حسین کے گلے کا خنجر چل رہا تھا تو سیدہ بار بار وہی ہاتھ دکھا رہی تھی, آواز دے رہی تھی, اے شیمرو میرے ہاتھوں کے چھالوں کو دیکھ لے, میں نے بڑی مشقتوں سے پالا ہے, میرے ہاتھ میں چھالے, میرا حسین, میرا حسین, میں نے بڑی مشقت سے پالا, میرے ہاتھ.
قتل رسول خدا حسین ایک نہیں ہوں گے 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 قتل رسول خدا حسین منی وانا من الحسین گواہ حسین ایک نہیں ہوں گے قتل رسول خدا حسین ایک نہیں ہوں گے قتل رسول خدا حسین منی وانا من الحسین گواہ حسین ایک نہیں ہوں گے قتل
रसूल खुदा हुसैन एक नहीं होंगे कत्ल रसूल खुदा हुसैन एक नहीं होंगे कत्ल रसूल खुदा हुसैन एक नहीं होंगे कत्ल रसूल खुदा हुसैन मेरी वाला मिनल हुसैन गवाह हुसैन एक नहीं होंगे कत्ल रसूल खुदा हुसैन एक नहीं होंगे ज़िबे अज़ीम शबी यदि शहादत है यज़ीद मर गया सारे जहां दिलानत है यज़ीद ज़ुल्म मुजस्सम हुसैन अपनी रज़ा हुसैन एक नहीं होंगे कत्ल रसूल खुदा 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 हुसैन मेनी वाला मिनल हुसैन गवाह हुसैन एक नहीं होंगे कत्ल रसूल खुदा हुसैन एक नहीं होंगे ज़िबे अज़ीम शबी यदि शहादत है यज़ीद मर गया सारे जहां दिलानत है यज़ीद ज़ुल्म मुजस्सम हुसैन अपनी रज़ा हुसैन एक नहीं होंगे कत्ल रसूल खुदा 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 हुसैन रब नू है प्यारा मैं दसे दारिया खुदा तो हुक्म सजदे नू तुल दे दारिया मेरा हुसैन न मारो नबी दिया ही सदा हुसैन एक नहीं होंगे कत्ल रसूल खुदा हुसैन रब नू प्यारा मैं दसे दारिया खुदा तो हुक्म सजदे नू तुल दे दारिया मेरा हुसैन न मारो नबी दिया ही सदा हुसैन एक नहीं होंगे कत्ल रसूल खुदा 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 हुसैन मेनी वाला मिनल हुसैन गवाह हुसैन एक नहीं होंगे कत्ल रसूल खुदा हुसैन एक नहीं होंगे हुसैन रब नू है प्यारा मैं दसे दारिया खुदा का हुक्म सजदे नू तुल
एक हाब डराया मैनू, नाना एक हाब डराया मैनू, नाना एक हाब डराया मैनू, नाना एक हाब डराया मैनू, पीर तेरी चैन मुकाया मैनू, पीर तेरी चैन मुकाया मैनू,
ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਹਾਬ ਡਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਹਾਬ ਡਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਹਾਬ ਡਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਹਾਬ ਡਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਬੈਠੀ ਰੋਵਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰੇ ਵੱਜ ਕੇ, ਫਿਰ ਜੂਦੀ ਅੰਦਰ ਵਾਦੇ ਤੇ, ਆਪੇ ਆਇਓ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਹਾਬ ਡਰਾਇਆ 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 ਮੈਨੂੰ। ਐਂਡ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਦ ਪੜਨਾ ਜੇ ਦੋ ਮਿਸਰੇ ਪਾਣਾ ਅੱਲਾ ਜਦ ਅੱਲਾ ਜਦ ਅੱਲਾ ਵੀਰ ਤੇ ਹੀ ਚੈਨ ਮੁਕਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਵੀਰ ਤੇ ਹੀ ਚੈਨ ਮੁਕਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਹਾਬ ਡਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਹਾਬ ਡਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਹਾਬ ਡਰਾਇਆ ਬੈਠੀ ਰੋਵਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰੇ ਵੱਜ ਕੇ, ਫਿਰ ਜੂਦੀ ਬੈਠੀ ਰੋਵਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰੇ ਵੱਜ ਕੇ, ਫਿਰ ਜੂਦੀ ਅੰਦਰ ਵਾਦੇ ਤੇ, ਆਪੇ ਆਇਓ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਹਾਬ ਡਰਾਇਆ 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 ਮੈਨੂੰ। ਵੀਰ ਤੇ ਹੀ ਚੈਨ ਮੁਕਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਵੀਰ ਤੇ ਹੀ ਚੈਨ ਮੁਕਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਖਾਬ ਡਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਖਾਬ ਡਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਖਾਬ ਡਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਵਤਨ ਦਿਆ ਦੀਆਂ ਡਾਰੀਆਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੈਦੀ ਬਾਬਾ ਵਤਨ ਦਿਆ ਦੀਆਂ ਡਾਰੀਆਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੈਦੀ ਬਾਬਾ ਵਤਨ ਦਿਆ ਦੀਆਂ ਡਾਰੀਆਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੈਦੀ ਬਾਬਾ ਵਤਨ ਦਿਆ ਦੀਆਂ ਡਾਰੀਆਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੈਦੀ ਬਾਬਾ ਵਤਨ ਦਿਆ ਦੀਆਂ ਡਾਰੀਆਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੈਦੀ ਬਾਬਾ ਵਤਨ ਦਿਆ ਦੀਆਂ ਡਾਰੀਆਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੈਦੀ ਬਾਬਾ ਵਤਨ ਦਿਆ ਦੀਆਂ ਡਾਰੀਆਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੈਦੀ ਬਾਬਾ ਵਤਨ ਦਿਆ ਦੀਆਂ ਡਾਰੀਆਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੈਦੀ ਬਾਬਾ ਵਤਨ ਦਿਆ ਦੀਆਂ
दिया डाडियां रुल गईया नी कैदी बाबा वतन दिया दिया डाडियां रुल गईया नी कैदी बाबा वतन दिया डाडा तंग जिंदान सुनी दे डाडा तंग जिंदान सुनी दे ना ना बाण दिजा दिया डाडियां रुल गईया नी कैदी बाबा वतन दिया दिया डाडियां रुल गईया नी कैदी बाबा वतन दिया दिया डाडियां रुल गईया नी गुजरे खावी दगयानी बाबा दिया बिसर गयानी गुजरे खावी दगयानी बाबा दिया बिसर गयानी दरवाजा मल के सारा दरवाजा मल के रोदा राधा पुत्र रजा दिया डाडियां रुल गईया नी बाबा वतन तेरा दिया डाडियां रुल गईया नी कैदी बाबा वतन तेरा दिया डाडियां रुल गईया नी गुजरे खानी दगयानी बाबा दिया बिसर गयानी गुजरे खानी दगयानी बाबा दिया अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या बाइसुल हुदा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन व अला जद्दिका व अबीक व अला उम्मिका व अखीक व अला तिसअतिल मासूमीन मिन ज़ुर्रियतिका व बनीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीब अल-गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अज़-ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या मुग़ीस अश-शियअत व ज़ुवार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल-अरब वल अजम, या अली इब्न मूसा ar-रज़ा ar-राज़ी बिल क़द्र वल क़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना साहिब नस्र व ज़मान, अल्लमान अल्लमान मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या इमाम अल-इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या शरीक अल-कुरान, अस्सलामु अलैका या मज़हर अल-ईमान, अस्सलामु अलैका या कामिल अल-कुफ्र व तुग़यान, अस्सलामु अलैका या दाफ़िअ अज़-ज़ुल्म वल उद्वान। अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़ुहूरक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिनीन गाड़ी है निसान BL11 SKJ, निसान BL11 SKJ। जिन साहब की भी है वहाँ से रिमूव करें, उसने ड्राइव वे ब्लॉक किया हुआ है। नज़र इमाम के लिए तशरीफ़ रखें। नज़र इमाम के फ़ौरन बाद नमाज मगरिबैन